ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہر عبادت کی قبولیت کی دو شرائط ہیں۔ ہر عبادت کی قبولیت کی دو شرائط ہیں، اگر انہیں پورا نہ کیا جائے تو پھر عبادت قبول نہیں ہوتی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کتاب و سنت سے ہمارے سامنے بات آتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہر عبادت کس کے لیے کی جائے گی؟ ایک اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ عبادت خالصت اللہ کے لیے کی جائے گی۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ عبادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک پر کی جائے گی۔ اگر کوئی عبادت اس کا محور کوئی اور ہوگا، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کی جائے گی، تو کیا ہوگا؟ پھر یہ شرک کہلائے گا، کیونکہ کسی اور کو اس میں شریک کر لیا گیا۔ عبادت خالص اللہ کے لیے کی جائے گی، اور اس میں اگر اخلاص نہیں ہوگا، اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا۔ اللہ اکبر۔ اور جو شخص ریاکاری و دکھاوا کرتا ہے اس کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح دوسری شرط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پورا دین اللہ کے فضل و کرم سے امت تک پہنچا کے گئے ہیں۔ گلاس پانی کا بھرا ہوا ہے، اب اس میں اور پانی ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ پانی باہر گرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کو مکمل کر دیا گیا، اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ہر عبادت جو کی جائے گی اس کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کی جائے گی۔ آپ کے طریقے مبارک کو چھوڑ کر اگر کسی اور کے طریقے پہ کی جائے گی وہ رد کی جائے گی، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ مثال سے بات کو سمجھ لیں کہ جو نوٹ ہے جو ہم بازار میں چلاتے ہیں، یہ کیوں چلتا ہے؟ اس لیے چلتا ہے کہ اس نوٹ کے اوپر حکومت کے نمائندے کے سائن ہوتے ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک کے سائن ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس نوٹ سے اچھا نوٹ بنائے، سونے کی تاروں سے بنائے، اور اسے مارکیٹ میں چلانے کی کوشش کرے، چلے گا؟ بلکہ اسے پکڑ لیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا کہ جعلی نوٹ چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، دین میں، عبادات میں جس عبادت پر، جس عمل پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو بات عرض کر رہا ہوں، ہم جب بھی کوئی عبادت کریں ہمارا مطمع نظر یہ ہو کہ یہ اللہ کے لیے ہے، اور کس کے طریقے پر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلوا علی وآلہ صلوا